السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوانان قوم و ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البینہ سورہ نمبر 98 پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں محض اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے کرے. حنفاء، یکسو ہو کر تمام معبودان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے، شرک کی ساری قسموں اور شکلوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، کیونکہ یہی ٹھوس، مستحکم اور مضبوط دین ہے. حضرات، اخلاص و نیت دین اسلام کی اساس، بنیاد اور جڑ ہے، اور ہر عبادت کے لیے یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے. بغیر اخلاص سے کوئی عبادت اس جسم کے مانند ہے جس جسم کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، اور جس جسم کے اندر جان نہ ہو، روح نہ ہو، اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے. ٹھیک جس عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اس عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ کہ ہم اپنی تمام تر عبادت و ریاضت، قیام، رکوع و سجود، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، منہیات سے روکنا، خدمت خلق میں مشغول رہنا، اچھے صفات سے مزین ہونا، الغرض عبادت کی ساری قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے بجا لائی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرایا جائے. ہم اپنی عبادتوں کو لوگوں سے تعریفیں سننے کی غرض سے مزین نہ کریں، بلکہ ہم اپنی عبادت کی اصلاح، اپنی عبادت کی درستگی اس نیت سے کریں کہ بارگاہ الہی میں ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت کا پروانہ حاصل ہو جائے. کیونکہ اس بات کو یاد رکھے کہ ریاکاری شرک ہے جو مسیح الدجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. راوی حدیث کہتے ہیں، ہم چند صحابہ بیٹھ کر مسیح الدجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس سے خوف کھا رہے تھے کہ مسیح الدجال کے فتنہ جب ظہور ہوگا کتنا خطرناک ہوگا، کتنا بھینکر ہوگا، کتنا ڈینجرس ہوگا. ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. لانے کے بعد آپ نے فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. اے میرے صحابہ، کیا میں ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں جو میرے نزدیک آپ لوگوں کے لیے مسیح الدجال کے فتنے
فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسیح الدجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے، اس سے خوف کھا رہے تھے، اس سے ڈر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح الدجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لرز گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الشرک الخفی، وہ پوشیدہ شرک ہے جس کا دوسرا نام الشرک السرائر، پوشیدہ شرک، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اخفا من دبیب النمل، جو چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ باریک اور پوشیدہ ہے۔ چیونٹی چلتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ٹھیک انسان کے اندر ریاکاری داخل ہو جاتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف اسی حدیث کے اگلے جملے کے اندر فرمایا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل الیہ، کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، درست کرتا ہے، سیدھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کو خوش کر لے، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کو حاصل کر لے، بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس عبادت کے ذریعے لوگوں کے توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرے، تاکہ لوگ ہماری نماز کی طرف دیکھیں کہ فلاں شخص اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، ہماری نماز کی تعریف کرے، لوگوں سے تعریفیں سننے کی غرض سے وہ اپنی نماز کو مزین کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ریاکاری کی یہی ڈیفینیشن کی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ اے میرے صحابہ میں آپ لوگوں کے تعلق سے سب سے زیادہ شرک اصغر سے خوف کھاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے جس کے تعلق سے آپ ہمارے تعلق سے بہت زیادہ خوف کھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے۔ یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلک اليوم اذا جاز الناس، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس دن بندوں کے مابین فیصلہ کرے گا، ریاکاری کرنے والے شخص سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، کہ آج اس کے پاس چلے جاؤ جسے دنیا کے اندر دکھانے کے لیے تم نے عبادتیں کی تھی، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جا کر دیکھو کہ اس کے پاس کوئی بدلہ پا رہے ہو یا نہیں، اس کے پاس کوئی ثمرہ پا رہے ہو یا نہیں۔ انسان کسی کے پاس کوئی بدلہ نہیں پائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ریاکاری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سوچیں، ہم اپنے تصور کے اندر یہ بات لائے کہ ہم دنیا کے اندر جس آدمی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ آدمی اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں بدلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ جب نہیں دے سکتا ہے تو پھر ہم اسے دکھا کر کیوں نماز ادا کریں؟ ہم اسے دکھا کر اپنی عبادتوں کو کیوں خراب کروں؟ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اپنے اندر صفت اخلاص کو پیدا کریں۔ صفت اخلاص کو پیدا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی ناراض ہو جائے، مگر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کسی بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس بندے کے تعلق سے محبت الفت کو ڈال دیتا ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو ندا دیتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببه، کہ اللہ رب العالمین فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، لہذا اے جبریل تم بھی اس بندہ سے محبت کرو۔ فیحبه جبریل، تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، فینادی جبریل
فی اہل السماء، پھر جبریل امین آسمان والوں کو ندا دیتا ہے، آسمان والوں کو آواز لگاتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ رب العالمین فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، لہذا اے آسمان والو، اے تمام فرشتوں، اس بندوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تمام فرشتے، تمام مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، زمین والا بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے قبول کی جال نچھاور کر دی جاتی ہے، سارے بندے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لہذا صفت اخلاص کو پیدا کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا محبوب اور چہیتا بندہ بننے کی کوشش کرے، تب جا کر ہماری دنیاوی اخروی دونوں زندگی سنور سکتی ہے۔ ریاکاری کی بنیاد پر ہم اگر عمل کریں گے، وقتی طور پر کوئی تعریف کر دے گا، مدح و ستائش کے چند کلمات کہہ سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اخلاص نیت کی انہی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صفت اخلاص سے مزین ہونے کی تاکید دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطاب کے اندر ضمنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 پارہ نمبر 23 کے آیت نمبر 11 کے اندر، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے کروں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 پارہ نمبر 8 کے آیت نمبر 163 کے اندر فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے، آپ ندا لگا دیجئے، یقیناً میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، تو وہی معبود بھی ہونا چاہیے۔ ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الحج سورہ نمبر 22 پارہ نمبر 17 کے آیت نمبر 37 کے اندر فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ رب العالمین کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ قربانی کرنے والوں کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، اس کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، اس کا اخلاص پہنچتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے۔ اور ریاکاری کے بنیاد پر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عبادت کو قابل قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و شباہت کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنا خوبصورت ہو، تم کتنی خوبصورت ہو، کتنا ہینڈسم ہو، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنا طاقتور ہو، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کا تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ اخلاص کے معیار کو اللہ رب العالمین پرکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے آخری آیت کے اندر فرماتا ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، جس کو یقین ہے، اعتماد ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہے کہ عمل صالح کرے، اسے چاہے کہ وہ نیکی کرے، نماز روزہ کی پابندی کرے، اچھے اخلاق سے مزین ہو، اور نیکیوں کے سارے اعمال کو کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کے ساتھ اپنی عبادت میں کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے، کسی کو پارٹنر نہ بنائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عبادتوں کو بجا لائے۔ میرے بھائیوں، علماء نے کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ کسی بھی عبادت
کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں۔ اگر وہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوگی، ورنہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو رد کر دے گا۔ ان میں سب سے پہلی شرط ایمان۔ جب کوئی بندہ عبادت کرے، عمل صالح کرے، تو اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ کی وحدانیت، اس کی سودانیت اور فردانیت کو تسلیم کرے، بعث بعد الموت پر ایمان لائے، جنت و جہنم پر ایمان لائے، آخرت کے دنوں پر ایمان لے آئے، تب جا کر وہ عمل صالح کرے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 کے آیت نمبر 97 کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جس نے کوئی عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بشرطے کہ وہ کامل مومن ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اس کو ایک خوشگوار زندگی عطا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشحال زندگی عطا کرنے کے لیے بنیادی طور پر جو شرط لگائی ہے وہ ہے ایمان کا شرط۔ ایمان کی شرط اللہ رب العالمین نے لگائی ہے۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی نہیں سمجھتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کے اعمال صالحہ اس سراب کی سی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب ریت کو دیکھتا ہے دور سے تو اس کو پانی سمجھتا ہے، جب قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہ تو بالو ہے، ریت ہے۔ اسی طرح مشرک آدمی، کافر آدمی جب عمل صالح کرتا ہے تو لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں کی، یہ نیکیاں میں جہنم کے عذاب سے بچائے گی، لیکن حقیقتاً یہ نیکیاں اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ ہے اخلاص، اور یہی میرے موضوع سے ریلیٹ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ جب بندہ کوئی عمل کرے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرے، اس عبادت کے اندر کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے، تب اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس عمل اور اس عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جسے امام مسلم نے کتاب الزہد والرقائق باب من اشرک فی عملہ غیر اللہ باب باندھا ہے، اور اس باب کے تحت امام مسلم جو حدیث لائی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، معنی اللہ رب العالمین کے جانب سے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتا ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں کے شریک سے بیزار ہوں، من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ بری، جس نے کوئی عمل صالح کیا اور اس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک و ساجی ٹھہرایا، میں اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کے ساجی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور میں اس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہوں۔ اخلاص نہیں ہے تو عمل صالح اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اپنے اخلاص کی صفت کو پیدا کرے۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا كان له خالصا، اللہ رب العالمین صرف اور صرف اس عمل اور اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کی گئی ہو، للہیت کی بنیاد پر کی گئی ہو، تو اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ دیگر اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسری صفت اور تیسری شرط
کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے وہ ہے سنت محمدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 21 کے آیت نمبر 21 کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کی گفتگو کرنا، آپ کی بات چیت کرنا، آپ کا مذاق کرنا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، ساری کی ساری چیزیں امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے ضروری ہے کہ امت ان اعمال کو اسی طرح بجا لائے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے، تب جا کر وہ کامیاب و کامران ہوگا، اس کی عبادتیں قبول ہوگی، ورنہ اس کی عبادتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالی سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 پارہ نمبر 28 کے آیت نمبر 7 کے اندر فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو چیز دے جتنی مقدار میں دے اسے لے لو، اور رسول جن چیزوں سے منع کرے، رسول جن چیزوں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اپنی جانب سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے کہ ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عمل صالح کے لیے، کسی بھی نیکی کے لیے شرط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر، ہماری اس شریعت کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کیا تو وہ ناقابل قبول اور مردود ہے۔ آگے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے، جس کا ہمیں نے حکم نہیں دیا ہے، جس پر میری مہر نہیں ہے، تو ناقابل قبول اور مردود ہے۔ آپ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، قرآن کہتا ہے وہ عبادت گزار ہوگا، عمل صالح کرنے والا ہوگا، اتنی عبادت کرنے والا ہوگا کہ عبادت کرتے کرتے تھک جائیں گے، اس کے باوجود بھی جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عبادت، اس کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہی عمل کافی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا ہو۔ اس بات کی مزید وضاحت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وہ 3 صحابہ آئے ازواج مطہرات کے پاس۔ آنے کے بعد ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں باز پرس کرنا شروع کر دیے۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں کو لگا کہ بہت ہی کم عبادت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ہم کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے، آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا عمل کریں گے تو پھر بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمْ أَنَا أُصَلِّي لَيْلَ أَبَدًا، ان میں سے ایک شخص نے کہا، جہاں تک میری بات ہے تو میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے شخص نے کہا،
کہ انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا اور میں کبھی افطاری نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، اور تیسرا شخص نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکوں گا۔ وہ تینوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آنے کے بعد آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کہ تم وہی شخص ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہوں، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پارسا ہوں، سب سے زیادہ زاہد ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطاری کرتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری شریعت سے روگردانی کرے، میری سنت سے روگردانی کرے، میرے طریقے سے روگردانی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس بات کو اہل علم جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لیس منا، کو ہم میں سے نہیں ہے، لیس علی ہدینا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیس علی ہدینا، لیس علی سنتنا، لیس علی طریقنا، وہ ہمارے سنت پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی ہے، اللہ کے کتاب کی ہے، اور سب سے بہتر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو وہ شخص جو اپنی جانب سے عبادتوں کو اضافہ کرتا ہے تو وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی وہ شخص بہتر طریقے پر نہیں ہے، اچھے راستے پر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو آپ نے سماعت کیا کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کو، کہ ان 3 شرائط کا پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان میں سے جو دوسری شرط ہے وہ ہے اخلاص، لہٰذا ہم اپنے اندر صفت اخلاص کو پیدا کریں۔ اخلاص کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ عمل کتنا بڑا ہے، عمل کتنا زیادہ ہے، بلکہ عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اس کی خوبی دیکھی جاتی ہے، اس کا معیار دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھی جاتی ہے، عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ چھوٹا سا چھوٹا عمل کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتا ہے، تو یہی چھوٹی سی نیکی اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی بڑا سے بڑا عمل کرتا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، لیکن ریاکاری کی بنیاد پر کرتا ہے، شہرت اور ناموری کی بنیاد پر کرتا ہے، تو وہی عمل اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو یاد کیا اور اس سے بچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا لوگو جہنم کے عذاب سے بچو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جہنم کی آگ کو یاد کیا اور اس سے بچتے اپنے چہرے مبارک کو ذرا پیچھے ہٹایا اور فرمایا لوگو جہنم کے عذاب سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مرتبہ جہنم کی آگ کو یاد کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہمیں ایسا گمان ہو رہا تھا، ہمیں ایسا لگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اندازہ ہو رہا تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں، اس کی دیدار کر رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بالشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، لوگوں جہنم کے عذاب سے بچو، جہنم کے آگ سے بچو، گرچہ کھجور کے گٹھلی سے کیوں نہ ہو، کھجور کے گٹھلی
سے کی نہ ہو فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر یہ بھی مہیا نہ ہو، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو ایک اچھی بات، ایک اچھی گفتگو سے کیوں نہ ہو، ایک اچھا مشورہ سے کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، آدمی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے، ایک اچھا کلمہ بولتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن اخلاص و للہیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو یہی چھوٹا عمل اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بڑا سے بڑا عمل کرتا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، تو وہی نیکی اس کو جہنم کی آگ کے اندر گرا دیتا ہے، وہی نیکی انسان کو جہنم کی آگ کے اندر گرا دیتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جسے امام مسلم نے کتاب الامارہ باب من قاتل للریا والسمعہ استحق النار، کہ جس نے شہرت اور ناموری کی بنیاد پر جہاد کیا وہ جہنم کا مستحق ہوا۔ اس باب کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث لائی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یوم القیامہ ما یقضى علیہ رجل استشہد، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کر لے گا، پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا فما عملت فیہا، تم نے اس نعمت میں کون سا عمل کیا ہے، اسے تم نے کیا استفادہ کیا ہے، کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ وہ شخص کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا ہے، میں نے تیرے راستے میں لڑا ہے، اتنا جنگ کیا، میں نے اتنا قتال کیا ہے کہ تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے میں جام شہادت کو نوش کر گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تم نے جہاد اس لیے کیا، تم نے جنگ اس لیے لڑی، تم نے قتال اس لیے کیا کہ دنیا والا تجھے بہادر کہے، دنیا والا تجھے جری کہے، تمہاری خواہش دنیا کے اندر پوری ہو چکی ہے، اب تمہیں اس کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی ثمرہ نہیں ملے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ دوسرا شخص کو لایا جائے گا جو قاری قرآن ہوگا، علوم دینیہ و شرعیہ کا حاصل کرنے والا ہوگا، اس شخص کو بھی لایا جائے گا، اللہ رب العالمین انہیں بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اعتراف کر لے گا، پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم نے اس نعمت میں کیا استفادہ کیا ہے؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے اور لوگوں کو علوم شرعیہ سے روشناس کرایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تم نے قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے لوگ قاری قرآن کہے، دنیا کے اندر تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے، اب تمہیں اس کا کوئی صلہ، کوئی ثمرہ نہیں ملے گا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس کے بھی متعلق فرشتوں کو حکم ہوگا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، کہ اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ تیسرا شخص جسے روز قیامت لایا جائے گا وہ ایک سخی ہوگا، فیاض شخص ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا ہوگا، اسے اللہ رب العالمین اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اعتراف کر لے گا، پھر اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا کہ تم نے اس نعمت سے کیا استفادہ کیا ہے؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ میں نے ہر ایسی جگہ پر خرچ کیا ہے جہاں تو خرچ کرنا پسند کرتا ہے، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس میں تم خرچ کرنا پسند کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تم جھوٹ بولتا ہے، تم نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہے، تجھے لوگ فیاض کہے، تجھے لوگ مالدار کہے، دنیا والے تمہیں ان تمام القاب سے ملقب کیے، آج تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس کے بھی متعلق فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس حدیث کے اندر ذرا اندازہ لگائیے، ان تینوں نے اعمال صالحہ کیا ہے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جا رہا ہے، کیونکہ اخلاص کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، للہیت کی خاطر نہیں کیا ہے، اللہ کی رضا جو ہے اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ ریا، نمود اور شہرت اور ناموری کے لیے کیا ہے۔
ہے، لوگوں سے تعریف سننے کی غرض سے کیا ہے، جس کی وجہ سے وہی عمل اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر گرا رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی اللہ رب العالمین ہمیں بھی صفت اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، ہمیں ریاکاری سے، نمود سے، شہرت سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔